یہ بات تو طے شدہ ہے کہ چاند کے اوپر پانی موجود ہے۔ ناسا جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا سائنسی تحقیق کا امریکہ کا ادارہ ہے، وہ اس طرح سے اس کے بارے میں پیش رفت نہیں کر پایا جس طرح سے چائنا نے پچھلے کوئی 2-2.5 سال کے اندر یہ سب کچھ معلومات ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ میں کوئی آپ سے سائنس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، اور نہ ہی میں سائنس کے اوپر کوئی زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔ بس واجبی سی معلومات ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اتنا تو جاننا ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چائنا نے چاند پر پانی تلاش کر لیا، پڑوس میں ہمارے انڈیا ہے، اس کی بھی کامیابیاں کئی ایک فیلڈز میں یا کئی ایک شعبہ زندگی میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایران ہے اور پھر عرب ممالک ہیں، ان کے ہاں بھی ڈیولپمنٹ کے لیے کئی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی کئی طرح کے نئے شہر اور نئی طرح کی اکانومیز کو متعارف کرانے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، کیونکہ اتنی معلومات وہاں سے آتی نہیں، اور وہ معاشرہ پچھلے 50 سال کی جنگ کے بعد تباہ شدہ معاشرہ ہے۔ لیکن پاکستان، جس میں 25 کروڑ نفوس بستے ہیں، اس کی حالت زار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم شودے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ اس حد تک شودے کام ہیں کہ ان پر زیادہ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں۔ لیکن کیا کریں، جب آپ کے گلے پڑا ڈھول ہو تو آپ کو بجانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں۔ اس لیے یہاں کے جو بھی واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان پر جی چاہتے ہوئے کہ ان پر زیادہ گفتگو نہ کی جائے، مجبوری ہو جاتی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ یہاں جوتیوں میں دال کس طرح سے بٹ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو کہ مشرف کے دور میں 10 سال کا معاہدہ کر کے پاکستان سے چلے گئے، اور پھر ہمیں کہتے رہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد سعودی اور حریری آئے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ معاہدہ کر کے گئے ہیں، وہ ان کا جھوٹ چلا۔ اس کے بعد پھر پاکستانی عوام نے ان کو وزیر اعظم منتخب کر لیا 2013 میں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے لندن تشریف لے گئے، اور اب موصوف دبئی میں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کرنا، اور میں دوبارہ سے یعنی چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ملک کے اندر کو بہت بڑی تبدیلی لے۔ سوچنے کا عمل یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور حیرت سے انسان کی باتیں کیا ہے، آنکھیں اور دماغ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یعنی جب نواز شریف صاحب کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بری عادتیں سمجھانے سے، سلجھانے سے، پڑھانے سے نہیں جاتی ہیں، وہ سروں کے ساتھ جاتی ہیں۔ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر بری عادت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ ختم نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی پارٹی کا حال دیکھیں کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے یعنی 9 مئی سے پہلے تو دور دور تک ان کے پاس سیاسی بیان کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی موقع، کوئی کونا کھدرا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر عمران خان کے اوپر جو الزامات لگے، اس سے انہیں تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش ملی، اور وہ جناب اس حد تک گنجائش کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب استحکام پاکستان پارٹی بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے، اور بقایا لوگ بھی میرے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے، کیونکہ میں ہی وہ واحد گدڑ سنگھی رکھتا ہوں کہ جو پاکستان کو اس کے مسائل سے نکال سکے۔ حالانکہ اگر آپ ان کے 35 سال تک کا دورانیہ دیکھیں تو ماں سوائے ٹھینگے مارنے کے، ٹھینگے کیا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں آپ کو بجلی کا سوئچ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ دیوار پر مسلسل ہاتھ مارتے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی کوئی تگ و دو کے بعد آپ کے ہاتھ بجلی کا سوئچ لگ جاتا ہے، پھر آپ اس کو آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میری کامیابی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بجلی بنائی، جس نے وہاں پر وائرنگ کی،
اس کا تو کوئی کردار نہیں، بس اندھیرے میں آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر تھا مارتے گئے اور آپ نے بلب جلا لیا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس نواز شریف صاحب کا اتنا ہی ہے۔ اب یہ ویسے تو مائنڈ تو وہ کبھی اپلائی نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا خود مارتے ہیں، تو اسی لیے میں نے آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھا کہ میں نے کہا اگر ان کے پاس کوئی مائنڈ ہے تو ہی ہیز لاسٹ ہز مائنڈ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس طرح کی مشکل صورتحال میں خود ہوں، آپ کا ملک اس سے زیادہ بڑی مشکلات میں پھنسا ہو، تو پھر اس طرح کی یولیاں مارنا، اس طرح کے بوالے کرنا کوئی بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے۔ بقایا ذی شعور انسان تو معاشرے کو سلجھانے کی اور بہتری کی طرف لانے کی کوئی نہ کوئی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنہوں نے کبھی معاشرے کو معاشرہ ہی نہ سمجھا ہو، ملک کو ملک ہی نہ سمجھا ہو، اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا ہو، ان کو کبھی کوئی کچھ سمجھا سکتا ہے؟ ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ یعنی ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ پورے باغ کی آپاشی کریں گے۔ اب باغ کی آپاشی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا پانی چاہیے۔ اب اس سے بڑھ کر اور ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کو دیکھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاکستانی عوام کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ایک دن زندہ باد، اگلے دن مردہ باد، اس سے اگلے دن پھر زندہ باد۔ دوبارہ سوچئے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔